وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیات سے کریں گے۔ 54 اس کی آیات ہیں، قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، یعنی کھول کر تفصیل سے بیان کی گئی۔ اس کے مضامین کی طرف چلیے تو پہلی 8 آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ کتاب بشارت دینے والی بھی ہے اور خبردار کرنے والی بھی۔ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، لیکن کافر اسے سننا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنی جگہ عمل کریں اور مسلمان اپنا عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کے متعلق بات کی گئی ہے اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ کرو۔ اب تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور آخرت میں کامیابی کی کنجی دراصل یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسی کی طرف رخ کر کے اسی کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین برباد ہوں گے، یہ منکر آخرت بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک میں توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ اسی نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین میں برکتیں رکھ دیں۔ آسمان پہلے دھواں دھواں تھا اور زمین اور آسمان کو وجود میں آنے کا حکم دیا تو وہ فرما بردار ہو کر وجود میں آ گئے۔ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کے لیے الگ الگ احکامات جاری کیے گئے۔ یہ ساری منصوبہ بندی اللہ تعالی عزیز اور علیم کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 18 تک میں اللہ تعالیٰ تاریخی دلائل دیتے ہیں کہ قریش مکہ کی طرح قوم عاد اور قوم سمود دونوں کو توحید کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور اللہ ایسی طاقتور ہستی ہے جو ایسی متکبر قوموں کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد ایک ایسی متکبر قوم تھی جو زمین میں ناحق تکبر کا مظاہرہ کرتی تھی اور چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا یہی حال سمود کا تھا، دونوں کو ہلاک کیا گیا اور ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو ایمان لائے تھے اور بچ بچ کر زندگی گزارتے تھے۔ آیت نمبر 19 سے 29 تک میں اللہ کے دشمنوں کا اخروی انجام بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی، اور یہ کافر اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ قرآن میں ہم آگے جا کے یہ بھی پڑھیں گے کہ زمین بھی گواہی دے گی، اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف اعضاء بھی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور برپا کرو تاکہ تم غالب آ سکو، تو انہیں اللہ بدترین عذاب سے دوچار کرے گا، اور اللہ کے دشمنوں کی جزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ جو بگڑے ہوئے لوگوں کے پیروکار یا فالوورز تھے وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے انسانوں اور جنوں کو دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں اور وہ ذلیل ہو جائیں۔ آیات 30 سے لے کے 36 میں بہت خوبصورت آیات ہے، ان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔
تو اللہ کو مان لینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ پھر ماننے کے بعد اللہ کے لیے ثابت قدمی دکھانا لازم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہاں تمہیں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن جنت وہ ہے جہاں ہر تمنا پوری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا کام بتاتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے، کہ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی خود بھی نیک عمل کیا اور دوسروں کو بھی بلایا اور اپنی مسلمانیت پر ثابت قدم بھی رہا اور پر اعتماد بھی رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے والوں کو دوبارہ نصیحت کرتے ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ برائی کے جواب میں بھلائی کی جائے، لیکن اللہ فرماتے کہ نہ صرف بھلائی کرو بلکہ بہترین بھلائی کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس لیے کہ شیطان تو بدی کے مقابلے میں زیادہ بدی کرنے کے لیے اکسایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس وقت دل سے اٹھ کر باہر دوڑتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 48 تک میں توحید کے دلائل ہیں اور آخرت کے دلائل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اگر اسے عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو اعتراض کیا جاتا کہ عربوں کے لیے عجمی قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ حجاب ہے اور ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کا علم اور تمام امور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آخری حصے میں آیت نمبر 49 سے 54 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، لیکن چونکہ انسانوں کے اندر صبر کی کمی ہے تو وہ نزول آفات پر مایوس ہو جاتا ہے اور نعمتیں ملنے پر پھول کر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح مصیبت میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے اور خوشحالی میں اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اپنے انجام پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن حق ہے اور حق واضح ہو کر رہے گا، لہٰذا شک کرنے والوں کو یہ یقین حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ الشورى مکی سورت ہے، 53 اس کی آیات ہیں۔ آئیے اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلی 12 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے۔ عربی قرآن کے نازل کیے جانے کے بعد حجت تمام ہو گئی ہے، اور آخری پیغمبر پر آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ فرشتے حمد اور تسبیح کے ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ انسان کو عقیدے کی آزادی دی گئی ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک ہی امت ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں میں جوڑے بنائے اور دنیا میں پھیلا دیے، لیکن کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 20 تک میں اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دین کے آ جانے کے بعد اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے علم آ جانے کے بعد شک کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر عدل قائم ہو اور قیامت آ کر رہے گی، اور انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا ثواب دینے پر قادر ہے۔ اس حصے میں ہم آیت نمبر 15 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان دنیا میں قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں نہیں ڈرتے لیکن قیامت کے دن لرزنے لگیں گے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا جو خود ساختہ انسانی قانون ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے قانون پر ایمان لا کر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 43 تک میں اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اہل ایمان کا اجر و ثواب بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور دعوت کو قبول کر کے نیک اعمال کرنے والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا ہے اور انکار کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن وہ نپا تلا رزق دیتا ہے، ورنہ انسان زمین پر بغاوت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ آسمان میں، زمین میں، سمندر اور ہوائیں اس کی نشانیاں ہیں، جس میں ہر صابر اور شاکر انسان کے لیے دلائل موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو قائم کرنے والے ہوں گے اور شریعت کو قائم کرنے والے ہوں گے، ان کے یہ 10 اوصاف ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے شرمی کے کاموں سے، فواحش سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں۔ شورا کا لفظ یہاں پر آیا، یعنی اسلام میں ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے کہ انفاق کرتے ہیں اور زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر آخری بات فرمائی کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو ظلم کے بعد بدلہ لے اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بالخصوص جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں، ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بدلے اور انتقام کے بجائے صبر اور درگزر حوصلے کی بات ہے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی سرپرست نہیں جو اسے راستہ دکھائے، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر خشوع طاری ہو جائے گا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ٹال نہیں سکے گا، اور اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے۔ یہ سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں۔ آخری حصے میں آیت نمبر 51 سے 53 تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے اور پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل بیان کی گئی، اور فرمایا گیا کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ کو علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے، 89 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے الہ کو بادشاہ تسلیم کرو اور اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرو۔ پہلی 8 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ کتاب مبین ہے، یعنی کھلی کتاب ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، اور فرمایا کہ جو قومیں اپنے نبی کا مذاق اڑاتی ہیں انہیں ہلاک کر دیا گیا، حالانکہ وہ قریش سے زیادہ طاقت رکھتی تھیں۔
ساتھ یہ فرمایا کہ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی یہ کتاب اس ام الکتاب سے ماخوذ ہے جہاں سے تمام انبیاء کی کتاب میں ماخوذ ہیں۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن اس کی ربوبیت پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اس نے زمین میں راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہی نے جوڑے بنائے اور کشتیوں اور جانوروں کی صورت میں سواریاں فراہم کی تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کر لو۔ اسی حصے میں سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں رکھنے کی سکت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 25 تک میں شرک فی الذات کی تردید ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا، نہ خالق مخلوق کا حصہ ہے اور نہ مخلوق خالق کا حصہ، یعنی نہ خالق کی اولاد ہے اور نہ کوئی صفات اور اختیارات میں خالق کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں حالانکہ خود ان کو بیٹے پسند ہیں۔ فرشتے تو بس رحمان کے بندے ہیں اور انہیں بیٹیاں قرار دینے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 سے 45 تک میں قریش کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید بھی دعوت ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ میں آپ لوگوں کے معبودوں سے بیزار ہوں اور میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن قریش قرآن کو جادو کہہ کر انکار کر رہے ہیں اور فضول سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہ ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے، یہ لوگ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو میں نے گزر بسر کے اوقات مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیے ہیں اور کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فوقیت دی ہے۔ اور ایک بڑی ہی اہم بات اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، یعنی سارے لوگ کفر کی طرف دوڑ پڑیں گے، تو ہم کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت سب چاندی سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دوبارہ کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے وہ روکتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ رحمان کے ذکر سے غفلت برتنا اللہ کی یاد بھی ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ روز قیامت پچھتائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ہدایت یہ کی گئی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے اللہ کی حاکمیت سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑھ چڑھ کر نشانیاں دکھائیں، یعنی وہ جو عصا تھا اور ید بیضا، اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں تھیں، جیسے قحط پڑا مصر میں، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، جوئیں اور سرسریاں پھیلیں، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ اور یہ سب جب عذاب آتے تو وہ حضرت موسیٰ سے دعا کرواتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتے تو پھر وہ کفر کی راہ پر چل پڑتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، حضرت موسیٰ کی تحقیر کی کیونکہ وہ مال اور منصب میں ان سے کم تھے۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہ رب اعلیٰ ہے اور وہ الہ ہے، وہ اپنے آپ کو کلی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور کیا مصر کے یہ دریا میرے زیر تصرف نہیں ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان دعووں کے باوجود بالآخر کار وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون ہر آمر کی طرح اپنی رعایا کو ہلکا سمجھتا تھا
اور عوام کا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے آمر کی اطاعت کرتی تھی. اسی لیے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کو حدیث میں افضل ترین جہاد کہا گیا ہے. اور سورہ مومن میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو فرعون کے دربار میں وہ جو مومن شخص تھا جس نے کلمہ حق کہا تھا. آیت نمبر 57 سے 67 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا تو مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑایا اور غل مچا دیا کہ تمہارے معبود اچھے ہیں کہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا اور تم لوگوں کا رب اللہ ہے، اسی کی اطاعت کرو. لیکن وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور روز قیامت آج کے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک میں اللہ تعالیٰ توحید پر ایمان لانے والوں کا انجام بتاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ متقین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ملال، تم اور تمہارے اہل خانہ جنت میں ہوں گے. وہاں سونے اور چاندی کے برتن گردش میں ہوں گے، ہر خواہش پوری ہوگی اور آنکھوں کی لذت کا سامان ہوگا اور ہر قسم کے میوے میسر ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 74 سے لے کر 80 تک میں مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتا، حالانکہ اللہ کے فرشتے تمام چیزیں لکھ رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرے گا. آیت نمبر 81 سے لے کر 89 جو آخری حصہ ہے خلاصے پر مشتمل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ بے عیب ہستی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دو یہاں تک کہ ملاقات کا دن آ پہنچے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان کا بھی الہ ہے اور زمین کا بھی الہ ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا بھی وہ بادشاہ ہے، اور کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا. سفارش صرف ان لوگوں کی قبول ہوگی جو حق کی گواہی دیں گے. اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ جب مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر عقل سے کام نہیں لیتے. اور پھر آخری آیت میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کریں، بہت جلد مشرکین کو انجام پتہ چل جائے گا. سورۃ الدخان مکی سورت ہے، 59 اس کی آیات ہیں. دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے. آئیے اس کی آیات کی طرف چلتے ہیں. پہلی 8 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا نزول ایک مبارک رات میں ہوا جس میں حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ مبارک رات کون سی ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے اور خالق ہے، وہ معبود ہے، وہی اگلوں اور پچھلوں کو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے. آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک میں مشرکین کے رویوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ شک میں مبتلا ہو کر دنیا کو کھیل سمجھ کر کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیا ہے اور ایسا شخص جسے سکھایا اور پڑھایا گیا ہے. ان سے بدلہ لیا جائے گا اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا. اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ نبی آنے کے بعد بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عذاب ہٹا دیں تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. یہاں دھوئیں کے حوالے سے 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے مسلسل انکار اور مخالفت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما. اور اس وقت شدید کال پڑا اور بھوک کی شدت سے برا حال ہو گیا، اور آخر کار ابو سفیان نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دیں. یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم پہ سے یہ عذاب دور کر دیا جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے
جو علامات قیامت میں سے ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 علامات نہ دیکھ لو یا 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ دونوں چیزیں اس دخان کی تشریح میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں چلیے تو 17 سے لے کر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے رویے فرعونی ہیں۔ فرعون نے بھی زمین میں سرکشی کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اسے دعوت دی کہ اللہ کے مقابلے میں بڑے بننے کی کوشش مت کرو، لیکن وہ نہ مانا اور اسے ہلاک کیا گیا۔ تاریخ میں عبرت کا سامان موجود ہے، اور اللہ جب مجرموں کو ہلاک کرتا ہے تو نہ ان پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جاتی، اور فرعون کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا تھا، سرکش تھا، اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ آیت نمبر 34 سے لے کر 37 میں اللہ تعالیٰ نے قوم طبع کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے کہ طبع بادشاہوں کا لقب تھا، یہ قوم سبا کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح متکبر اور مغرور تھے جیسے مشرکین ہیں، اور ان مشرکین سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بہتر ہیں یا قوم طبع کے لوگ؟ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، یہ نافرمان اور مجرم تھے۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات بلا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت کائنات کو پیدا کیا، اور قیامت ضرور برپا ہوگی اور وہاں پر کسی کو کوئی مدد نہ مل سکے گی، ایمان لانے والوں پر رحم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 50 میں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگار لوگوں کے لیے زقوم کا کھانا ہوگا، اور آگ ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ نستغفر اللہ۔ شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم با اقتدار اور با عزت بنتے تھے دنیا میں، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک میں اللہ تعالیٰ متقین کا انجام بتاتے ہیں کہ وہ مقام امن میں ہوں گے، انہیں باغ اور چشمے اور قیمتی ریشمی لباس اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے نوازا جائے گا، انہیں جنت میں دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا، اور در حقیقت یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 58 59 آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی میں یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا چاہیے، اور مشرکین کو بھی انتظار رہے، بہت جلد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے اور مجرمین کے انجام سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔